السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 14، مسلمان کی عیب جوئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عن ابن عمر قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ فنادا بصوت رفیع، آپ نے بلند آواز سے پکارا، یا معشر من اسلم بلسانہ، کہ اے وہ جو زبان سے اسلام کا اقرار کر چکا، ولم یفضل ایمان الی قلبہ، اور ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تم اذیت نہ دو، ولا تغیروہم، انہیں عار نہ دلاؤ، انہیں شرم نہ دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کوئی ان میں سے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، تو اللہ اس کے عیب ٹٹولے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا، يَفْضَحُ، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، خواہ وہ اپنے گھر میں لوگوں سے چھپا ہوا کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اب اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر منبر پر تشریف لائے، ایک خاص بات سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور بہت بلند آواز سے آپ نے پکارا کہ اے لوگو، اے لوگو، یعنی زور سے پکارا۔ سب متوجہ ہو گئے نا کہ نبی پکار رہے ہیں، منبر پر چڑھے ہیں، خیریت ہے، کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، کیا اعلان ہونے والا ہے، کیا بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں، راسخ نہیں ہوا، اس نے جڑ نہیں پکڑی۔ اے وہ لوگو جو زبانی ایمان لے آئے ہو، اسلام لے آئے ہو، منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہو، ابھی دل میں ایمان نہیں آیا، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر 3 ٹپس دے دیے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر آئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی انگلیوں پہ گن کے ہمیں ٹپس دی، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ 3 منجیات ہیں، 3 ہلاکتیں ہیں، یہ 5 کلمات خیر ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے نا۔ کیا نہیں کرنا؟ مسلمانوں کو اذیت نہ دو۔ کیا نہیں کرنا؟ انہیں شرمندہ نہ کرو، آڑ نہ دلاؤ۔ کیا نہیں کرنا؟ ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ گیا تو اللہ اس کو ضرور رسوا کر کے چھوڑے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کوئی برائی کر رہا ہو۔ اب یہاں اس حدیث کا جو ایک تفسیر کی گئی ہے، خاص طور پر ایک خاص بیک گراؤنڈ میں، مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں، ان کی بک ہے معارف الحدیث، وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی تشریح دیں گے تو بک کا نام اوپر سامنے لے آئیے گا انورٹڈ کوماز میں، معارف الحدیث۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب حقیقی ایمان کسی کے دل میں آتا ہے نا تو لازمی نیچرلی اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آدمی پر اپنے انجام کی فکر غالب ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ اور جب وہ اپنے انجام کے بارے میں، اللہ سے اپنے تعلق کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی اور محتاط ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کے حقوق میں کیسے ادا کروں، کس طرح ادا کروں، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، بندوں کے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور خاص طور پر ان بندوں کے حقوق کی اسے بہت فکر ہوتی ہے جو سچے ایمان کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ حقیقی ایمان جس کے دل میں بیٹھ چکا ہے،
وہ ایسے سچے تعلق والے، اللہ کے ساتھ تعلق والے بندوں کے بارے میں اور محتاط ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کو ستانا، ان کا دل دکھانا، ان کی پچھلی برائیوں کا ذکر کر کے ان کو شرمندہ کرنا، ان کی زندگی کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کی ٹو لگانا، اس سے باز رہتا ہے۔ یعنی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ کسی طریقے سے ان کا دل دکھایا جائے، کمزور پہلوؤں کو سامنے لایا جائے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان کی حقیقت ہی نہ اتری ہو، صرف زبان سے اسلام کی باتیں کرتا ہو، تو آدمی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ اپنی فکر کی بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، خاص کر اللہ کے ان بندوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان اور ابدیت کا تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی ان بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نہ اسے اللہ کی فکر، نہ اللہ کے دیگر بندوں سے فکر، اور خاص طور پر ایسے بندے جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اس کا کوئی اچھا رویہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، جان بوجھ کر ان کی غلطیوں کی تشہیر کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر بدنام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اے وہ لوگو جو تم اسلام لے آئے ہو اور اسلام ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ میرے مسلمان مومن بندوں کو، میرے صحابہ کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ان کو بدنام کرنے سے، ان کو ان کے مقام سے نعوذ باللہ گرانے سے، ان کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کو، یعنی کچھ نہ کچھ ہر ایک بندے میں کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے نا، اسلام لانے سے پہلے ہوتی ہوگی، کوئی چیز تھی لیکن اسلام لے آئے وہ، اب وہ اپنے آپ کو پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ بیٹھ کر محفل میں یا ان کے پیٹھ پیچھے یا ان کے سامنے ہنسی مذاق ٹھٹھا اڑایا جائے کہ ہاں یہ صاحب تو فلاں ٹائم پہ فلاں کام کرتے تھے، بھی اگر انہیں اس وقت سمجھ نہیں تھی، وہ کرتے تھے، پھر انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک اچھا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر پچھلی باتیں ان کو یاد دلا کر ان کو شرم دلانا، یہ مشغلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ترک کر دیں، ورنہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب اس حدیث میں جو پہلی بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو اذیت نہ دو۔ اب اذیت دینا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں جو حدیث جس ٹائم پہ بیان ہوئی، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، مخاطبین صحابہ تھے، ان کو لوگ آ کر اسلام کے حوالے سے برگزشتہ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے بہت سخت قسم کی حرکتیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا شروع کر دی، تو یہ لوگ ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن جسمانی، ذہنی، روحانی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے، ہر ممکن کوشش کرتے ان کو اپنے ساتھ واپس کفر میں لوٹا کر لے جانے کی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایذا کا باعث بنتی تھی، تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مسلمان بندوں کو، میرے امتیوں کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اور پھر اگر اسلام سے ہٹ کر کسی کی پرسنل زندگی میں آئیں تو پرسنل زندگی میں لوگوں کو طنز کا نشانہ بنانا، تنقید کا نشانہ بنانا، پھر غیبت کرنا ان کی، اور اس انداز میں کرنا کہ جی ان تک بات پہنچے تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوں، پھر فتنہ فساد مچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، وعدہ خلافیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یعنی ایک ایک گناہ کو اٹھائیں کہ جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے۔ تو اذیت چاہے دین کے معاملے میں ہو، اذیت چاہے دنیا کے معاملے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ مسلمانوں کو اذیت نہ دو۔ اب آپ اگر اپنی بک میں دیکھیں گی نا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے غیبت، اس کو غیبت کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا ہے، پھر لکھا ہوا ہے کہ بدگمانی سے پرہیز، کہ ایسے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں اتنی زیادہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس قدر اس کی ڈیپتھ میں جانا، بس میں نے جتنا آپ کو بتا دیا نا کہ اذیت سے بچانا ہے خود کو، کہ مسلمان کو اذیت نہیں دینی جس چیز سے اس کو اذیت ہو رہی ہے۔
دیکھیں اب اذیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں نا اور ہم نے راستے میں تھوک دیا ہے، راستے میں دیکھیں اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے نا، راستے بنے ہوئے ہوتے تھے، ٹریکس ہوتے تھے مختلف، تو وہ صفائی وغیرہ کے لیے کوئی ایسا ادارہ تو تھا نہیں، تو لوگ جو ہے نا راستوں کے اندر ہی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تھے، نہیں یعنی کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے، بولو براز جسے کہیں گے، وہ راستے میں ہی کر دیا۔ اب جو لوگ اس راستے سے گزر رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر ایک طرح سے گھن آ رہی ہے نا، تو وہ جو گھن آ رہی ہے تو یہ بھی مسلمان کو اذیت دینے کی کے مترادف ہے نا چیز، کہ اگر آپ نے راستے میں ایسا گند ڈال دیا ہے، ایسی گندی چیزیں، تکلیف دینے والی چیزیں بکھیر دی ہیں، تو یہ بھی مومن کے لیے اذیت کا سبب بنے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اذیت چاہے اللہ کے معاملے میں ہو، قرآن کے معاملے میں ہو، اسلام کے معاملے میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہو، یا اذیت ان کی پرسنل باتوں کے حوالے سے ہو، کہ جس چیز سے بھی کسی مسلمان کو دکھ پہنچ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں آ رہا ہے، ہر ایک کی بات دوسری ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر ہم اپنے گھر کا کوڑا نکال کے ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے سارا وہ کوڑا پھینک دیں، اکٹھا کر دیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اذیت پہنچے گی۔ اب اگر کوئی پڑوسی کے گھر میں بزرگ ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی بچہ پڑھنے والا ہے، اور ہم نے اپنے گھر میں اونچی آواز میں ٹیپ ڈیک لگایا ہوا ہے، پورے محلے کو ہم سنا رہے ہیں، رات کو 12-1 بجے بھی ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، تو یہ دوسرے کو اذیت دینے والی بات ہے نا۔ تو اب اس میں آپ اس طرح کی مثالیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو غیبت اور بدگمانی سے پرہیز وغیرہ ہے نا، اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا، یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر دوسری چیز آ جاتی ہے اس حدیث کے اندر، وَلَا تُغَيِّرُوهُمْ، اور انہیں آر نہ دلاؤ۔ اب آر نہ دلانا، اب اس میں بھی یہ جو آپ کی یہاں پہ تشریح ہے، اس میں کوئی ڈائریکٹ بات نہیں آئی ہوئی کہ بھئی آر کس طرح سے دلائی جاتی ہے، تو آپ اس کو ذرا سا خود ایکسپلین کریں گی آپ۔ اب آر دلانا کیا ہے؟ دوسرے کو شرمندہ کر دینا۔ شرمندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک شرمندہ وہ کرنا ہے کہ جو ایک بندہ مومن اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر مختلف کام کرتا تھا۔ مثلا سپوز اس زمانے کی ہم اگر بات کریں کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک، مختلف نظر نیاز چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے تھے، مختلف قسم کے زمانہ جاہلیت کے ریچولز کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، نور ہدایت سے نوازا، وہ لوگ اسلام لے آئے۔ اب وہ اسلام لے آئے، اسلام کے اندر مسلمانوں میں ان کو بہت معزز مقام حاصل ہے، بہت لوگ ان کے اسلام کے حوالے سے، اب اسلام میں آنے کے بعد جو انہوں نے قربانیاں کی، اس کی وجہ سے ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب دوسرے جو لوگ ان کو پہلے سے جانتے ہیں زمانہ جاہلیت سے، اور وہ بڑا جیلس ہو رہے ہیں دل میں ان کی اس وقت اسلام کے اندر موجودہ عزت سے، مقام اور مرتبے سے، تو وہ کیا کریں کہ وہ ان کو ان کے منہ پر لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر انہیں شرمندہ کریں۔ ہاں ہمیں تو پتہ ہے فلاں ٹائم پہ تم نے بھی وہ فلاں بت کو اپنا بڑا امام بنایا ہوا تھا، اور تم نے بڑی اپنی ایک وہ چوٹی سی رکھی ہوئی تھی، اور وہ تم بڑی نظر نیازیں کرتے تھے، اور تم نے بڑا وہ اپنا حال حلیہ بنایا ہوا تھا، یعنی اس کو اس کی پرانی باتیں یاد کروا کے اس کو آر دلانا، اسے شرمندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرو، زمانہ جاہلیت میں جو کام ہو گئے، اب انہیں چھوڑ دو۔ اچھا، اب زمانہ جاہلیت کے بعد اب ہم اپنی زندگی کے اندر آ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو مختلف مواقعوں پر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ نے کچھ تھوڑا سا بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، حاضر جواب لوگ ہوتے ہیں، فوراً بات کا فوراً جواب گھڑ کے لے آتے ہیں، تو وہ مختلف لوگوں پہ فوراً ٹونٹ کرتے ہیں، فوراً انہیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ کسی کے کھانے کا سٹائل کیسا ہے، کسی کے اٹھنے کا، کسی کے بیٹھنے کا، کسی کے بولنے کا، کسی کے چلنے کا، کسی کا لباس، کسی کا فلاں معاملہ۔ اچھا، وہ اب فلاں جو دین کی طرف آ گئی ہے، دین پر آنے سے پہلے وہ کیا تھی، کتنی ماڈرن تھی، کس قسم کا وہ لباس پہنتی تھی، اب اس کو یہ بات کہہ کر کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے آپ تو فلاں ٹائم پہ بڑا فلاں کام کرتی تھیں، اب آپ بڑی نیک بی بی بن گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی نیک بی بی کا جو ماضی تھا وہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے باتیں کر کے
کسی کو شرم دلانا، آر دلانا، اس کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سامنے لا کر اس کو شرمندہ کر دینا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دینا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ اور پھر وہی رک کر میں بات کروں گی کہ جیسے ہمیں یہ چیز ہمارے لیے منع ہے نا کہ ہم اپنے لیے وہی پسند کریں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو ایسے محفل میں، لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں اس کی نظروں کے سامنے ذلیل کیوں کریں، شرمندہ کیوں کریں کسی بھی بات کے اوپر؟ میرا اور آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ہم دوسروں کو خام خواہی ذلیل کریں۔ اب یہ ہمیں خود دیکھنا ہے، خود سوچنا ہے، خود سمجھنا ہے، خود جاننا ہے کہ کہاں مجھے کوئی ایسی بات کرے تو میں شرمندہ ہو جاؤں، تو مجھے دوسروں کو بھی شرمندہ کرنے سے بچنا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک اور بہت میزریبل صورتحال بنتی ہے، یعنی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس موقع پر۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی راستے میں باہر جا رہا ہے نا تو وہ گر پڑا ہے، ٹھیک، عورت گری ہے، مرد گرا ہے، پھسل گیا کیلے کا چھلکا، اللہ معاف کرے کیا کہیں، تمیز ہی نہیں ہوتی، لوگ ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو گزرتے گزرتے اس کے اوپر سے سلپ ہوا اور وہ گر گیا۔ اب وہ جب گرتا ہے تو باقی لوگ کھی کر کے ٹھٹھا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ بھئی اس کے اندر اس کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو جا کر فوراً ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ جائیں، دیکھیں، اس کو جھاڑیں، اس کو دیکھیں کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگ گئی، کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہو گئی، اس کے ساتھ تو اظہار ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہنسیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں، اور کر خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے تو ساری زندگی اس کے ذہن سے وہ منظر نہیں نکلتا کہ وہ میں فلاں ٹائم پہ فلاں سڑک پہ جاتے ہوئے گر گئی تھی یا گر گیا تھا، اور کیسے لوگوں نے ہنسی مذاق اڑائی، اور کس قدر بندے کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ امبیرسمنٹ کا موقع ہے کہ ایک اکلا بندے کو تکلیف آئی ہے، چوٹ آئی ہے، وہ گر گیا ہے، ہم جا کے اس کو اٹھائیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر دوسروں کو ذلیل کیا جاتا ہے، شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ سپوز آپ جیسے کوکنگ کرتی ہیں بچیاں، آپ نئی کوکنگ آپ سیکھ رہی ہیں، تو ہر دفعہ اچھی چیز یا پرفیکٹ نہیں بنتی، شروع میں بہت ساری ڈشز انسان خراب کرتا ہے۔ اب اگر کوئی خراب بنا کے لے آیا تو لازمی ہے کہ اس کو شرمندہ کرنا ہے، لازمی ہے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اس کی غلطیاں اکیلے میں اس کو بتا دیں کہ اس کو ذرا ایسے کر لو، اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے زیادہ ایسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ذلیل کہیں پہ بھی کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، شرمندہ کیا جا سکتا ہے، آر دلائی جا سکتی ہے، اس کے زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے حوالے سے، اس کے اب دین پر آنے کے حوالے سے، اس کی لوگوں کے اندر جو ایک رسپیکٹ ہے، اس کی لوگوں کے دلوں میں جو عقیدت ہے، محبت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے جو بھی ان کو شرمندہ کیا جائے اس سے منع کیا۔ آخری چیز کہ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اپنے مسلمان بھائی کے، تو اللہ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا پھر وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بھی بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ تو اب کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑے۔ تو بات یہی ہے کہ اس میں جو پردہ پوشی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلمان کو تو مسلمان کا آئینہ قرار دیا گیا نا، اور وہی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو دوسروں کے عیب نہ ٹٹولو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو میں نہ لگے پھرو، یہ حرکت شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ جس کے حالات پہ پردہ پڑا ہوا ہے اسے کھوجے کریدے، پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھے کس میں کیا ہے بھائی، کس کی کیا کمزوریاں ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر پہلے زمانے میں تو لوگ خط وغیرہ لکھتے تھے نا، تو خط پھر لکھتے تھے، پھر وہ خط آتا تھا پھر ویسٹ نہیں کرتے تھے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، تو کسی کے ہاتھ چڑھ گئے وہ خط پڑھنا شروع کر دینا۔ آج کل خط نہیں ہے تو آج کل میسیجز ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، فیس بک، اس کا اکاؤنٹ ہیک کر کے یا پاسورڈ لے کے یا ویسے کہیں نظر آ گیا موبائل تو فٹافٹ دیکھ لیا کہ کس کا میسج آیا ہے، کوئی غلط میسج تو نہیں آیا، اس کے کسی غلط سے تعلقات تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں تو نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو، اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر اس کو نشر کرنا، پھیلانا، یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے۔
پھر دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کی باتیں سننا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جانا، بہت قریب جا کے بیٹھ جانا اور ایسے پریٹینڈ کرنا کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں لیکن باتیں ان کی سنی جا رہی ہوں۔ پھر پڑوسیوں کے گھروں میں جھانکنا، چھت سے چڑھ کر، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ونڈو کھول کھول کے خاموشی سے دروازے کے پیچھے لگ لگ کر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے جو اپنی زندگیاں ہیں لوگوں کی، سپوز آپ کے گھر میں بھابی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اچھا وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں، کیسے اٹھی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، اپنے کمرے میں انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے، کہیں وہ چیزیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی چرا کے تو نہیں، حالانکہ ان کا گھر ہے، ان کا بھی دل کر سکتا ہے کہ کوئی چیز وہ کھائیں، وہ اپنے میکے سے کوئی چیز لا سکتی ہیں، وہ بازار سے خرید کے لا سکتی ہیں، لیکن جا کر ان کی پرسنل زندگی کو ٹٹولنا، ان کے کپڑے کون سے ہیں، کہاں سے خریداری کی، کیا شاپنگ کی، اس طرح کی چیزیں بد اخلاقی والی یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے اور اس سے بہت زیادہ فساد رونما ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہیں اچھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ اسکول سے کوئی چیز چرا کے لے آیا، اب یہ تھوڑی ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان کا بیگ نہ چیک کریں یا وہ دیکھیں نا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کے پاس موبائل تھا یا نہیں ہے۔ یہاں پہ والدین کی جو ذمہ داری ہے اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کیونکہ ان کی بہت نمبر 1 ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے کسی اخلاقی برائی کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ تو ایسے والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے بارے میں کانشیس ہیں، پہلے نمبر پہ تو اللہ کا خوف دلانے کی ضرورت ہے نا اپنے بچوں کو، اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اچھی تربیت کریں اللہ کے حوالے سے، اللہ کی محبت ڈالیں، جنت کا احساس ڈالیں کہ اس طرح کے جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت نہیں ملتی، چوری کرنے والوں کو، بے حیائیاں کرنے والوں کو، بد اخلاقی، پہلی چیز نمبر پہ تو یہ چیز ڈالنی ہے بچوں کے ذہن میں۔ اس کے بعد پھر گاہے بگاہے کبھی کبھار چیک بھی کر لیا، اور اس کے لیے بڑا لائٹ سا ماحول کہ بچہ آیا ہے شروع میں ہی بیگ کھولے اس کے سامنے سے کہ آئے بیٹے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز تو نہیں آ گئی غلطی سے، بجائے یہ کہ بچے کو کہا جائے کہ تم جان بوجھ کے لائے ہو، ہم یہ اس کو شو کرائیں کہ ہم ویسے ہی چیک کر رہے ہیں، کسی کی غلط چیز اگر دیکھے جائے کہ بچے سے آ گئی ہے، پھر اس بچے کی انکوائری ہو اور پھر اس کے بارے میں پتا ہو کہ نیکسٹ ٹائم ماں نے باپ نے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ اب بچیاں نے جیسے موبائل رکھے ہوتے ہیں پیرنٹ سے چھپا چھپا کے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ دیکھنا ہے، اور یہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے والی بات نہیں ہے۔ عیب کے پیچھے کیا پڑنا ہے وہ میں نے آپ کو جنرل باتیں بتا دیں کہ آپ اپنی بھابھی کے پیچھے پڑیں، امی نے آپ کو CID کے لیے رکھا ہوا ہے، جاؤ دیکھو بھابھی کیا کر رہی ہے، جاؤ دیکھو دادی کیا کر رہی ہے، جاؤ دیکھو پھپھو کیا کر رہی ہے، اس نے کیا پکایا، کیا کھایا، کون آیا، کون اٹھا، کون بیٹھا، کیا اس کا طریقہ تھا۔ وہ CID جو کروانا ہے نا وہ عیب کسی کے تلاش کرنے کے لیے، اور وہ پھپھو آپ کے بارے میں کرے، آپ کی امی کے بارے میں کرے، بھابھی جو ہے وہ ساس کے بارے میں کرے، یعنی بھابھی بہو جو ہے وہ ساس کے بارے میں کرے، جو کسی کے بارے میں کر رہا ہے نا وہ غلط ہے، ممنوع ہے، تجسس اس کو کہیں گے، جاسوسی کہیں گے، عیب کے پیچھے پڑنا کہیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کے کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیب ڈھونڈے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو گیا اسے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ اب بہرحال اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عیب کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ عیب کسی بندے کے اپنے لیے بہت نقصان کا سبب بن رہا ہے اور پھر آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا ذکر کسی ایسی پرسنالٹی سے کرتے ہیں کہ جو اس معاملے کا سلوشن ڈھونڈ سکتا ہے، وہ اس کو نقصان سے بچا سکتا ہے، تو پھر اس کے سامنے بیان کر دیں، صرف اس کے سامنے، اور آپ کو 100% شور ہو کہ یہ بندہ یہاں سے باہر بات لیک آؤٹ نہیں کرے گا۔ سپوز آپ دیکھتے ہیں کسی کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نہ کرے اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، آپ پھر اس کی مدر کو بتائیں گے کہ یہ ایسے یہ بات ہم نے دیکھی ہے۔ تو یہ جو عیب ہے نا، اب جیسے کالج میں ہم آپ کی پروکٹرز کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ آئیں بچیوں کے بارے میں بتائیں کہ کوئی موبائل تو نہیں لے کر آئی، کیونکہ کالج والوں کی رسپانسبلٹی ہے ڈسپلن کو قائم رکھنا۔ اگر ہم بچیوں کو فری ہینڈ دے دیں تو کالج کا ماحول خراب ہو جائے،
تو بہرحال یہ ہے کہ اب مجھے آ کر ٹیچر کو آپ نے بتانا ڈسپلن انچارج کو، یہ نہیں کہ 50 بچیوں کو پہلے بتا کر آئیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں، تو وہ بات غلط ہو جائے گی۔ تو بات وہی ہے، افراد کے لیے بھی یہی حکم ہے، حکومت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ جاسوسی کا ایک شعبہ بناتی ہیں، مجرموں کو تلاش کرتی ہیں، اور یہ مجرموں کو تلاش کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں کو صرف زبانی کرامی نہ لے کر آئیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ مسلمان کو نہ ستائیں، بری باتوں پہ لعن طعن نہ کریں اور عیب نہ ٹٹولیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو باہمی تعلقات کو درست کرنا ہے، یہ نفل عبادت سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اور ہم بلند و بانگ دعوے کرنے کی بجائے اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ درست کریں۔ اب آپ کی بک میں بعض امور سے اجتناب ہے، اس میں سے بھی کوئی ضروری چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں، ادروائز اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔